دیا۔ جب آپ نے کوئی ہی جواب نہ دیا تو وہ اور آگے بڑھا اور ایک پتھر اٹھا کر رسول اللہ کے سر دست مارا۔ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت حمزہ جب شام کو واپس آنے لگے، ادھر ابو جہل نے قریش کو حرم شریف میں جمع کر کے فخریہ بتانا شروع کیا۔ آج تو میں نے محمد کو ایسا کہا، آج ایسا کہا، یہ سنایا، وہ سنایا، کچھ نہیں بولا تو ہم نے مارا بھی وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے حساب سے۔ حضرت حمزہ راستے میں تھے، ابو جہل کی باندی نے حضرت حمزہ کو بتا دیا۔ ابو جہل کی باندی نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ تم بنی ہاشم کی کیا ہو گیا، اب تو محمد کے اوپر لوگ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات کہا نا تو کس نے ہاتھ اٹھایا میرے بھتیجے کے اوپر؟ اس نے بتایا کہ آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو مارا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ تو حمزہ گھر نہیں گئے، سیدھے حرم شریف پہنچے، جہاں ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے کارنامے کو بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، وہ کیا۔ حضرت حمزہ آئے، پہلے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد آپ کے پاس کمان تیر وغیرہ تھی، آپ نے کمان اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ابو جہل کے سر پہ دے مارا۔ کیونکہ حمزہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر بھتیجا ہے، چچا ہے، اس حساب سے اپنے کمان کے ساتھ ابو جہل کے سر پہ مارا۔ ابو جہل کے سر میں خون آلود ہو گیا۔ اب وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اس کے دوست لوگ، وہ سب لگ کے حضرت حمزہ کی طرف بڑھنے کے لیے، لیکن حضرت حمزہ تنومند آدمی، صحت مند آدمی تھے، جلدی کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اور ابو جہل نے فوراً معاملے کو بھانپا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حمزہ کے اوپر اسی کا ہاتھ پڑ جائے اور حمزہ ناراض ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ لوگ آپ کی طرف بڑھے، لیکن ابو جہل نے فوراً معاملے کو سنبھالا، اس لیے تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے نا۔ وہ فوراً معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا نہیں، وہ حمزہ سے ہمارا پرانا یارہ ہے، اس کے لیے تو ہم اتنی چوٹ برداشت کر ہی سکتے ہیں۔ اگر حمزہ ہم کو نہیں مارتا تو ہم کو غصہ آتا کہ بھتیجے کے اوپر اتنا ہونے کے بعد کچھ نہیں بول رہا ہے، حمیت، خاندانی حمیت کہاں چلے گی، مجھے غصہ آتا۔ حمزہ نے مارا ہے، میں تو خوش ہوں کہ کم سے کم اب بھی حمزہ کے اندر حمیت خاندان کی زندہ ہے۔ حضرت حمزہ جوش میں آئے اور فرمایا، سن ملعون، میرے بھتیجے کو تو کس بنیاد پر مارتا ہے؟ یہی نا کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہی بنیاد ہے نا کہ اس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یہی بنیاد ہے نا کہ وہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، یہی وجہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھنے کہتا ہے، یہی نا کہ وہ پاک بازی کی زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ سن لے، آج کے بعد میں بھی اپنے بھتیجے کے بیچ ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ کہا اور پھر حضور کی بارگاہ میں گئے، حالانکہ یہ صرف ان کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے بھائی بھتیجے کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس وقت تک تو رسول مانے نہیں تھے، بھتیجے ہی مانے گئے، دیکھنے کے لیے گئے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، بھتیجے غم نہ کرو، ابھی تمہارا چچا حمزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ابو جہل نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا، ابو الحکم نے، میں نے تمہارا بدلہ پورا کر دیا، تم سے زیادہ زخم اس کو لگایا ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کمان اس کے سر پہ مارا ہے۔ تمام اپنے جو کچھ کر کے آئے تھے، جو کچھ جواب دے کے آئے تھے، وہ پورا بتایا۔ رسول اللہ کی خاموش سنتے ہیں۔ جب حضرت حمزہ نے اپنی پوری بات کہہ لی، محمد تم کہتے کیوں نہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جب حضور سے پوچھا، سرکار نے فرمایا، آپ سمجھتے ہیں آپ نے ابو الحکم کو زخمی کر دیا، میں خوش ہو جاؤں گا؟ نہیں، مجھے خوشی تب ملے گی جب آپ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ نے میرا بدلہ لیا، اس سے مجھے خوشی نہیں ملے گی۔ آپ نے ابو الحکم کو، ابو جہل کو مارا، اس سے مجھے خوشی نہیں ملے گی۔ میری خوشی کی وجہ صرف ایک ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اگر آپ اسلام میں داخل ہوں گے تب میں خوش ہو جاؤں گا۔
حمزہ کہتے ہیں اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی میں میرا بھتیجا رسول بن کر کے گیا۔ پھر کہا کہ اب کہو میں کس طرح سے اسلام کو اپناؤں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتین پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ اسلام قبول کیے، مسلمانوں کا ایک پلہ تھوڑا سا مضبوط ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے اور چیمی گوئیاں شروع کی اور ان کے بعد ہی چیمی گوئیوں میں ان کے مجمع جمع ہوتے اور کہتے کہ اب تو شیر کا شکاری حمزہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ بلا بڑھتے بڑھتے زیادہ بڑی ہو جائے۔ سب لوگوں نے حضرت عمر کو بھڑکایا، حضرت عمر کو بھڑکایا، حضرت عمر بھڑک گئے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بھی مسلمانوں کو بہت مارتے تھے۔ حضرت ذنیرہ کو حضرت عمر نے ہی مارا تھا، اتنا مارا تھا اس کی آنکھوں میں حضرت ذنیرہ باندھی تھی، اس کی آنکھوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی ڈال کر کے انگلیوں سے پونچھ دیا تو ان کی آنکھیں خراب کر دی تھی، نابینا ہو گئی، مگر ایمان نہیں چھوڑا تھا، باندھی تھی، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر نے کئی مسلمانوں کو بہت مارا تھا، اسلام لانے والے کئی لوگوں کو مارا تھا۔ اس دن حضرت عمر کو لوگوں نے بھڑکایا، آخر حضرت حمزہ کا جواب حضرت عمر ہی ہو سکتے تھے، قانونمند صحت مند یہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آخرکار آج میں تمہاری مصیبت پریشانی دور کیے دیتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی تلوار نکالی اور پھر برے ارادے کے ساتھ چلے۔ راستے میں کسی نے بتا دیا، وہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا ان کے ایمان لانے کا، راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے سعید کی خبر لو، سعید جو تمہارا بہن ہوئی، سعید بن زید، نام یاد رکھیے گا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید، سعد ہیں، سعید ہیں، عبیدہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یہ حضرات وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید۔ ہاں، حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں، حضرت سعید بن زید۔ کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، جاتے ہو محمد کو بتا منع کرنے، غصے کے ساتھ گئے اپنے بہن کے گھر اور ان کو بھی مارا، سعید کو مارا، بہن کو مارا، ان دونوں کو مارا۔ حضرت خباب بن ارد تمیمی جو ان کو وہاں قرآن پڑھا رہے تھے چھپ گئے تھے۔ مار پیٹ لینے کے بعد آخر میں حضرت عمر کے کان میں کچھ آواز قرآن پاک کی آ گئی تھی۔ جب بہن کا خون دیکھا نا، آخر خون ہوتا ہے، عمر کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، اس نے کہا کہ ابھی جو پڑھ گئے تھے کیا تھا؟ آپ کی بہن نے فرمایا، فاطمہ نام تھا ان کا بھی، آپ کی بہن نے فرمایا یہ اللہ کا کلام تھا جو ہمارے آقا کے اوپر نازل ہوتا ہے، مجھے تو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، جب تک تم غسل نہ کرو، پاک صاف ہو کر کے نہ آؤ، ہم یہ صحیفہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ اس وقت تک پورا قرآن نازل تو ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے وہیں پر غسل کیا اور پھر جو صحیفہ ان کی بہن کے ہاتھ میں تھا وہ لے کر کے پڑھا، وہ پڑھتے جاتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ پھر اپنے بہنوئی سے کہا کہ تم کو کون پڑھا رہا تھا؟ ابھی مجھے تیسری آواز بھی مل رہی تھی تم دونوں کے علاوہ۔ تو پھر حضرت خباب بن ارد تمیمی جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، اس سے پوچھا، حضرت خباب سے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ میں محمد سے مل کے ڈائریکٹ بات کروں۔ حضرت خباب سمجھ گئے تھے کہ اسلام ان کے سینے میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت خباب نے ان کو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی رکوع کو پڑھ کے فرمایا، اور جب اتنا سنتے گئے نا، عمر روتے چلے گئے اور پھر کہا کہ چلو میں آج ملنا چاہتا ہوں۔ لے گئے سرکار کی بارگاہ، پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد پھر یہ دونوں حضرات، ایک طرف حمزہ ایک طرف عمر، بیچ میں ہمارے آقا اور مسلمان، پھر مکے میں جا کے کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ اب جب مسلمانوں کی طاقت یوں بڑھ گئی
تو اہل مکہ کو اور تشویش ہوئی، ان کو اور خطرہ لگا کہ عمر ایمان لا لیا، ہم نے تو پورا بھروسہ کیا تھا کہ آج عمر کام کر دے گا، مگر یہ تو عمر ان کے طرف ہو گیا، کل کو ایسا نہ ہو کہ ایک ایک کر کے ہمارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے چلے جائیں اور ہماری جماعت چھوٹی پڑ جائے تو کچھ نہ کچھ علاج تو کرنا پڑے گا۔ تب وہ سب کے سب جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں ابو طالب کے ساتھ ابو طالب کے پاس جا کر کے مطالبہ کیا کہ آپ یا تو محمد سے دستبردار ہو جائیں یا محمد کو کہیں کہ وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ ابو طالب نے اپنے طور پر حضور سے بات کہی، حضور نے انکار کر دیا، کیونکہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرا اپنا کام نہیں، یہ تو میرے رب کا کام ہے، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے، میں اپنے رب کے حکم کے آگے تمہاری نہیں سنوں گا۔ ابو طالب نے کہا کرتے جاؤ، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ اور قریش کو بھی ابو طالب نے دو کہہ دیا، میں جب تک زندہ ہوں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کرو تم سے جو کچھ کرتے بنے۔ تب قریش نے سب سے پہلے سوشل بائیکاٹ کیا بنو ہاشم کے گھرانے کا۔ سمجھ گئے؟ آج ہم آپ کہیں جگہ ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، آج ہم لوگ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، کسی کا سماجک بائیکاٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، کئی جگہ سے فتویٰ آتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے تو کئی لوگ بولتے ہیں یار مسلمان ہیں کیسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ کئی لوگوں کے پیٹ میں گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے، نہیں یار بائیکاٹ کرنے کا حکم کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو سنو، سب سے پہلے بائیکاٹ مکہ کے مشرکوں نے رسول اللہ کا کیا۔ اسلام نے بائیکاٹ کرنے کی شروعات نہیں کی، سوشل بائیکاٹ کرنے کا کام سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور ایسا سخت معاہدہ لکھا گیا، اس میں کیا تھا معلوم ہے؟ جو بھی حضور کا ساتھ دے گا نہ اس سے کوئی سلام کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ اس کے پاس کوئی چیز بیچے گا، نہ اس سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان کو اپنے یہاں ٹھہرائے گا، نہ جگہ دے گا، نہ بیٹھنے دے گا، نہ اٹھنے دے گا، نہ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھے گا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچنے دے گا، ہر طرح کی رکاوٹ لگا دی گئی۔ ابو طالب نے کہا کہ اس صورت میں کسی ایک کے گھر میں اتنے سارے لوگوں کا رکھنا تو ممکن نہیں ہے، تو ایک درہ تھا جس کو شعب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، اب تو بستی ہو گئی ہے۔ شعب ابی طالب نے حضرت ابو طالب نے حکم دیا کہ سب وہاں چلیں، وہاں جا کے رہیں، پورا خاندان بنو ہاشم، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ بھی خاندانی حمیت میں حضور کا ساتھ دے رہے تھے۔ حضرت عباس وغیرہ تھے نا، اور اس کے عباس تھے، اس حضور کے چچا لوگ ہیں، عقیل تھے، ابو طالب تو تھے ہی، سارے لوگ شعب ابی طالب ایک گھاٹی میں جا کر کے پناہ گزین ہوئے، وہاں محصور ہوئے، اور ابو طالب نے یہ موقع غنیمت جانا کہ اس صورت میں سارے لوگ اکٹھے رہیں گے تو میرے بھتیجے کی حفاظت کی ہوگی، کوئی حملہ بھی نہیں کر پائے گا اور ہر وقت نظر میں رہے گی۔ اب جو حضور کے اوپر ایمان لائے ہوئے لوگ تھے وہ بھی وہیں چلے گئے، معاہدہ لکھا گیا، اور معاہدے کو کعبے کے دیوار دروازے کے پاس ٹانگ دیا، لٹکا دیا۔ قریباً 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ چلا رسول اللہ مسلمانوں کا۔ یہ 3 سال اتنے سخت تھے پیارے، صرف حج کے دنوں میں، کیونکہ حج کے دنوں میں کوئی پابندی نہیں رہتی، صرف حج کے دنوں میں یہ حضرات باہر آ سکتے تھے، اس کے علاوہ سارا سال اپنے گھاٹی میں رہتے تھے، اور کوئی بھی نہ وہاں جا سکتا تھا نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکتا تھا۔ قریب 3 سال تک یہ محاصرہ سوشل بائیکاٹ حضرات کا چلتا رہا، اور ان 3 سالوں میں ان کے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز، نہ کسی طرح سے کہیں سے کوئی چیز خرید کے لا سکتے تھے، اور نہ کہیں کچھ جا سکتے تھے، نہ کوئی بھیج سکتا تھا۔ مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ۔ یہ حضرات اس زمانے میں وہاں پہ درختوں کے پتے، جب پتے ختم ہو گئے تو چھال چھیل چھیل کے کھائے، یہاں تک کہ جو مشکیزیں وغیرہ تھے، مشک وغیرہ چمڑے کے، یہ بھی کھائے۔ ان مشکوں کو، چمڑوں کو صاف کر کر کے ان کو بھون بھون کر
کر کے ان کو چبا چبا کے کھایا۔ شعب ابی طالب میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، چھوٹے کے بچے بھوک سے بل بلاتے، 3 بچے بھوک کی وجہ سے شہید ہوئے، ماں باپ کا دل کیا کہتا ہوگا؟ یہ محاصرہ قریب 3 سال تک چلا۔ 3 سال تک رسول اللہ نہ کہیں باہر جا سکتے تھے، نہ صحابہ باہر جا سکتے تھے، نہ بنو ہاشم کا کوئی فرد باہر جا سکتا تھا۔ بس حکیم بن حزام ایک شخص تھے، حکیم بن حزام، یاد رکھیے گا، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ تو وہ رشتہ داری کا واسطہ دے کر اپنے غلام کے ہاتھ سے تھوڑا بہت کھانا کبھی کبھار ہفتہ مہینہ میں اپنی پوری کے لیے بھیجا کرتا۔ اب ایک غلام کتنا لے جائے گا؟ وہاں اندر 300 لوگ ہیں، 300 لوگوں کے لیے کتنا کھانا اٹھا کے لے جا سکتا؟ وہ جتنا لے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھانے پہ برکت کی دعا پڑھتے۔ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ رسول اللہ محاصرے کے دنوں میں شعب ابی طالب کے گھاٹی میں جب حضرت حکیم بن حزام تھوڑا بہت کھانا پہنچاتے، وہاں حضرت خدیجہ کے لیے پہنچاتے ہیں، اس میں برکت کی دعا پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر وہی کھانا بولتے ہیں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک لقمہ بانٹو۔ وہ تمام حضرات ایک ایک لقمہ، یعنی ہفتے میں کبھی ایک لقمہ کھانا ملتا، ہفتے میں۔ باقی کے دن کوئی پتے چباتا، کوئی درختوں کی چھال کھاتا، کوئی چمڑے کھال بھون کے کھاتا۔ اس طرح کرتے کرتے کافی دن گزرے۔ آخر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جو بنو ہاشم سے اسی طرح کی رشتہ داری رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ رشتہ تھا، تو کچھ لوگوں کا دل نرم ہوا، اور نرمی کے ساتھ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یار تم بھی رشتہ دار ہو نا بنو ہاشم کے؟ ہاں ہم بھی رشتہ دار ہیں۔ تم بھی رشتہ دار ہو؟ کیا یہ مناسب ہے یار کہ ہم یہاں کھا رہے پی رہے، تجارت کر رہے، بات چیت کر رہے، سب مل رہے بیٹھ رہے، اور ادھر بنو ہاشم کا حال یہ ہے کہ بھوکے پیاسے ان کے بچے مر رہے ہیں، لوگوں کی جان ہلاک ہو رہی ہے؟ یار یہ غلط ظلم والا معاہدہ ہم نے کر ڈالا، اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کی اور پیغام پہنچایا ابو طالب کے پاس گھاٹی میں۔ جب وہاں پیغام پہنچا نا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے ابو طالب آئے کہ اللہ شاید تمہارے لیے راستہ آسان فرما رہا ہے، کچھ ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے تبسم فرمایا، مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے چچا وہ کیا کوشش کریں گے، میرے اللہ نے پہلے ہی راستہ کھول دیا۔ وہ معاہدہ جو لکھا گیا کعبے کے دیوار میں لٹکایا گیا ہے، اس کو کھول کے پڑھو، جو کچھ لکھا گیا سارا دیمکوں نے کھا لیا ہے، صرف اس میں اللہ کا نام باقی۔ ابو طالب کو جب یہ بات سرکار نے ارشاد فرمائی نا، وہ نکل کے گھاٹی سے باہر آئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہا، دیکھو میرے بھتیجے نے آج ایک بات کہی ہے، اگر ان کی بات سچی ہے تو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ بولے کیا کہا تمہارے بھتیجے نے؟ انہوں نے بتایا میرے بھتیجے نے کہا کہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس معاہدے کی تمام تحریر کو دیمکوں نے کھا لیا ہے، صرف اس میں اللہ کا نام باقی ہے، کھول کے پڑھو کیا لکھا ہے۔ جب ان لوگوں نے جا کے دیکھا تو واقعتاً جیسا سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی ہوا تھا، ساری تحریروں کو دیمکوں نے کھا لیا تھا، صرف اس میں اللہ کا نام جو لکھا گیا تھا جگہ جگہ وہی باقی تھا۔ مگر جس کی قسمت میں ایمان نہیں کہاں سے قبول کرتے، مگر اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ یہ جو 3 سال کے قریب ان کا بائیکاٹ چلا نا، وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ سرکار وہاں سے باہر نکلی، حج کا موسم آیا، آنے ہی والا تھا، حج کا موسم آیا، اور پھر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کے بعد یہاں رہ کے 2 بڑے فائدے حاصل کیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا مومن قید خانے میں بھی رہتا ہے نا تو وہاں نیکی کرتا ہے، کرنا چاہیے، ضرور ہے، یہی سبب ہے۔
وہاں جو سرکار قریب 3 سال کے قریب رہے، تو آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے نا، ان کو اسلام کے سمجھانے میں آپ نے اپنا وقت گزارا، اور جو مسلمان تھے ان کو تعلیمات دینے میں اپنا وقت گزارا، ان کو تیار کیا، جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا وہ سب ان حضرات کو یاد کروایا۔ یہ حضرات جو وہاں تھے نا سرکار کے ساتھ، یہ سب کے سب اتنے قرآن کے حافظ ہو گئے، اور جیسے ہی گھاٹی سے نکلنا نصیب ہوا، ہمارے آقا نے ان سب حضرات کو داعی بنا بنا کر الگ الگ قبیلوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ تم اس علاقے کی طرف چلے جاؤ، تم اس علاقے کی طرف چلے جاؤ، تم اس علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ وہ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب اہل مدینہ سے رسول اللہ کی ملاقات عقبہ گھاٹی کے پاس ہوئی، اور وہ 12 لوگ ایمان لائے، ان کے ساتھ میں استاد بنا کر حضرت مصعب بن عمیر ہے نا، کیا نام ہے؟ ہاں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد بنا کر، اسلام کا پہلا سفیر، پہلا استاد بنا کر کے رسول اللہ نے مدینہ بھیجا۔ یہ گئے مدینہ میں سال بھر کوشش کی، محنت کی، حالانکہ اہل مدینہ نے ان کے ساتھ بھی ابتداء بہت ظلم و ستم کا رویہ رکھا، مگر چونکہ اہل مدینہ میں سے 12 لوگ ان کو اپنی ضمانت پر لے گئے، جہاں کہیں ان کے اوپر کوئی بات آتی تو وہ ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اللہ سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ یہ اکیلے تھے، لیکن دھیرے دھیرے سال بھر محنت کرنے کے بعد اگلی مرتبہ اگلے سال حج کے موسم میں حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مدینہ کے وہ 12 پرانے اور 83 لوگ نئے واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر بیعت کیا حضور کے ہاتھ میں۔ اس درمیان میں نے کل بتایا تھا کہ حبشہ کی طرف رسول اللہ نے لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، 82-83 لوگ حبشہ بھی ہجرت کر گئے تھے۔ اہل مکہ نے وہاں بھی پیچھا کیا، چھوڑا نہیں تھا پیچھا۔ اب اس درمیان وہاں پہ ایک عجیب افواہ پھیلی، حبشہ میں ایک افواہ پھیلی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ اہل مکہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا نا، اس کی تحریر ختم ہو گئی تھی، ان کے بائیکاٹ ختم ہو گیا تھا، مگر حبشہ میں ان حضرات نے سنا کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اہل مکہ سے مسلمانوں کی دشمنی ختم، تو وہاں سے کافی حضرات، آدھے لوگ جو حبشہ گئے تھے وہ آدھے لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عقیل وغیرہ جو ان مہاجرین کے سردار بنا کر بھیجے گئے تھے، ان نے اللہ کو منع کیا، انہوں نے کہا پہلے معاملے کی تحقیق کر لیں، جب تک پوری بات پوری خبر تحقیق کے ساتھ نہ مل جائے نا تب تک یہاں سے جانا مناسب نہیں ہے۔ مگر اب مکہ کی یاد تو ستا تھی، اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، پردیس ہی ہوتا ہے۔ آج ہے لوگ وہاں سے چلے، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کوئی صلح نہیں ہوئی، مکہ والے ایمان نہیں لائے ہیں۔ تب یہ وہاں سے پھر آگے بڑھ گئے، آدھے چلے تھے نا، آدھے وہی سے واپس پھر حبشہ کی طرف چلے، اور کچھ لوگ کسی نہ کسی کی پناہ لے کر، پناہ لینے کا بتا دیتا ہوں، پرانے زمانے میں ایسا چلتا تھا، دستور تھا، جیسے شہر میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے، مگر شہر کے کسی معتبر آدمی نے کسی کو کہہ دیا کہ میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، جیسے آج کے دور میں بولتے ہیں اس کو میں ضمانت دیتا ہوں، میری ضمانت کیا نہیں، آج کے زمانے میں یہی بولتے ہیں نا، میری ضمانت نہیں۔ تو کسی نہ کسی کی پناہ لے کر کچھ حضرات مکے میں داخل ہوئے، حالانکہ داخل ہونے کے بعد مصیبتوں میں پڑے بیچارے، اب مصیبت میں پڑ گئے، وہاں سے سن کے آئے تھے کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، یہاں آئے تو مصیبت میں پڑ گئے۔ اب جن لوگوں نے پناہ دی تھی ان میں سے کچھ لوگ پناہ پہ قائم رہے، کچھ لوگ مکر بھی گئے۔ یہی تو کہا جاتا ہے کفار لا اعتبار جو بولتے ہیں نا، یہی سے کہا جاتا ہے۔ پناہ تو دیا، اور جب مکے میں آئے لوگوں نے ظلم و ستم شروع کیا تو بولے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک جو اور تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو پھر حکم دیا کہ تم حبشہ سے چلے کیوں آئے مصیبت میں پڑنے کے لیے. ان حضرات کو واپس حبشہ جانے کے لیے فرمایا. 120 لوگ پھر سے گئے حبشہ, اس کو ہجرت حبشہ ثانیہ بولتے ہیں. 120 لوگ پھر سے حبشہ کی طرف گئے. اعلان نبوت کا 9واں سال, 8واں ختم, 9واں شروع. ابو طالب کا انتقال ہوا. اہل مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اپنا سفیر بھیجا. نبوت کے 10ویں سال مدینہ کے لوگ آئے مصعب بن عمیر کے ساتھ. ان سے پھر رسول اللہ کا بیعت کے ساتھ ایک اور نیا معاہدہ ہوا. ان لوگوں نے حضور کو دعوت دی کہ مسلمانوں کو آپ مدینہ آنے کے لیے حکم فرمائیں, ہم اپنے گھروں میں مسلمانوں کو ٹھہرائیں گے. رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیے, اپنی دعوت مدینہ سے عام کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ انشاءاللہ میں مدینہ آؤں گا. سبحان اللہ. آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا, مگر خود ابھی مدینہ گئے نہیں, کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر, حکم کے بغیر یہاں پہ ٹھہر کے, یہاں مکہ میں بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا ہے نا, چاہتے تو آپ جاتے. یہاں ٹھہر کے قرآن پاک میں بیان شدہ ایک واقعہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مچھلی نے نگل لیا تھا. یہ واقعہ سنے کہیں؟ آخر ایک نبی کو مچھلی کی کیا مجال ہے, کیوں نگل لیا مچھلی؟ ہاں, معاملہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کو جس بستی کی طرف مبعوث کیا گیا تھا, جہاں بھیجا گیا تھا, آپ اپنے طور پر پوری کوشش کر کے بھی وہاں کے لوگوں کو اسلام میں یا ایمان میں داخل نہیں کر پائے. آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا کہ اللہ اگر ان کے قسمت میں ایمان نہیں تو ان کو ہلاک کر دے, کیا کرنا ان کو رکھتے. جگہ جگہ قرآن میں بھی آیا اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے, تمہیں ہلاک کر دیں گے. یہ آیا ہے تو پچھلی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کر دی, اور ابھی اس کے پہلے کہ اللہ کی جانب سے کوئی اجازت آتی یا کچھ ہوتا, ان لوگوں کو عذاب کی بشارت, عذاب کی ڈر سنا کر کے آپ بستی سے نکل گئے. بستی والوں کو بول دیا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, تم اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہو, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ بولے اور نکل پڑے بستی. ناؤ پہ بیٹھے, دریا پار کرنا تھا. بیچ دریا میں ناؤ ہچکولے کھانے لگے. اب وہاں پہ جو وہ ناؤ کے لوگ تھے, ان میں سے کسی نے کہا کہ اتنے لوگوں کا بوجھ ناؤ سہ نہیں پا رہی ہے. کسی نے کہا نہیں, یہاں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ضرور ہے. یعنی یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں, اپنے مولا سے بھاگا ہوا غلام ضرور ہے. آپ نے قبول کیا کہ ہاں میں ہی بھاگا ہوا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی بھاگا ہوا ہوں, چونکہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کام تو میں نے محنت کیا, ہوا نہیں, اور اللہ کی اجازت آئی نہیں, اس سے پہلے ہی میں بھاگ رہا ہوں, بستی چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میں ہی بھاگا ہوا ہوں. ایک یہ روایت. ایک روایت یہ ہے کہ ناؤ جو ہچکولے کھا رہی تھی, لوگوں نے کہا کہ اس میں سے ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا پڑے گا, تب ناؤ اپنے بوجھ کے ساتھ چل پائے گی, اتنا بوجھ لے کے نہیں چل پائے گی. تو اس میں پورا اندازی کی گئی. پورا سمجھتے ہیں, جوا سٹا سب سمجھتے ہیں, پورا نہیں سمجھتے. لاٹری نکالی گئی, لاٹری. بھائی سب کے نام کی پرچی نکالو, جس کا نام نکل جائے اس کو ندی میں پھینک دو. لاٹری نکالے, پرچی نکالے, تو آپ کے نام کی پرچی نکل گئی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کی پرچی نکل گئی. سمجھ گئے؟ اب وہ پرچی نکلی, لوگوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا. اب نبی کو ایسے ضائع کرنا تھوڑی ہوتا, وہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر آپ بستی چھوڑ کے نکل گئے تھے, اس لیے آپ کو کچھ دن تاریکیوں میں رہنے کا حکم ہو گیا.
کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ اس بستی میں اسلام کا ایمان کا نور نہیں ہے تو بستی تاریخ ہے؟ اس سے بھی زیادہ تاریخی ہے دنیا میں، دیکھیے۔ یہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا دریا میں ڈلوایا۔ اچھا، ہوا ایسا تھا کہ ان لوگوں نے، جو بستی کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر یونس اب صبح کو اپنے گھر میں ملے تو سمجھ لینا عذاب نہیں آئے گا، یہ صرف ایسے ہی دھمکا رہے ہیں، اور اگر صبح کو اپنے گھر میں نہ ملے نا تو سمجھ لو ضرور عذاب آئے گا۔ کبھی وہ گھر چھوڑ کے گئے۔ اب صبح حضرت یونس کے گھر کی تلاشی لی، جب تلاشی لی تو حضرت یونس گھر میں ملے نہیں تو ان لوگوں نے توبہ استغفار شروع کر دیا۔ ہاں یا اللہ، ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، ہم تو ایمان لانے کو تیار تھے، تو نے اپنا نبی ہمارے پاس سے بلا لیا، یا اللہ ہمیں اپنا نبی واپس دے دے، ہمارے رشتے و ہدایت کے لیے ہمارے پاس واپس بھیج دے۔ اب یہ دعائیں مانگنا شروع کیے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، توبہ کرنے لگے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے مجھے ویسے خوشی ملتی ہے جیسے کسی صحرا میں کسی کا سواری کا اونٹ ہو جائے زیادہ راہ کے ساتھ، اور وہ پوری پریشان ہو کر جب عاجز آ کر کے تھک ہار کے بیٹھ جائے، پھر اس کو اس کا اونٹ مل جائے تو جیسا وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، ویسے ہی جب کوئی میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اب پوری کی پوری بستی نے توبہ کیا، اللہ خوش۔ اب ادھر تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نکل لیا، مچھلی کے پیٹ میں روایتیں بتاتی ہے 40 دن قیام فرما رہے ہیں۔ یہ جو نبیوں کو عام بشر کہنے کے اوپر سب لوگ ہیں نا، ان کو سمجھنا چاہیے 40 دن بنا کھائے پیے۔ اچھا، پیٹ کے اندر آکسیجن ملتا ہے کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کوئی پائپ لگا تھا؟ اور مچھلی بھی کہاں؟ سمندر میں، دریا میں، وہ بھی بڑی مچھلی ہے۔ اب تو آپ کو سلامت نکل لیا، اس نے بغیر چبائے نکل لیا تھا۔ کتنی بڑی مچھلی ہوگی؟ حضرت یونس کو سلامت پورا پیٹ کے اندر لے لیا تھا، تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے سائنسدانوں نے قرآن پاک کے اس واقعے کے اوپر اس طرح سے اعتراض کیا ہے، میں اس اعتراض کو بھی تھوڑا سمجھا دوں، کل کو آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو جواب تو دے سکے۔ ہمارے جوان قرآن تو سنتے نہیں، بار بار اس لیے کہتا ہوں قرآن کو سنا کرو۔ یہاں تو میں صرف سیرت بیان کرتا ہوں، قرآن پاک کے جو پورے معاملات ہیں نا ان کو درس میں ہی بیان ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے وہاں آنے کی، قرآن پاک کے درس میں آنے کی۔ آج سائنسدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر جاندار کے پیٹ میں انزائمز بنتے ہیں، انزائمز بنتے ہیں، ایک لس بنتا ہے، ترل پدارتھ جو چیزوں کو گلاتا ہے، ہضم کرتا ہے نا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں بھی تو ترل پدارتھ بنتا ہے، مچھلی بھی ہضم کرتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام 40 دن تک ہضم نہیں ہوئے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی سائنسدان سائنس کا اس طرح کا اعتراض کرے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ جواب رہنا چاہیے نا، مسلمان ہے، آپ کے قرآن میں بیان ہے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ایک پڑھے لکھے لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، آگے بیٹھنے چاہیے، ادھر جگہ خالی ہے۔ اس کا جواب میں بتاتا ہوں۔ پیٹ میں انزائمز جو ہاضمے کے لیے بنتے ہیں نا، وہ کسی زندہ چیز کو نہیں گلاتے۔ ہاں، اگر زندہ چیزوں کو گلاتے تو کچھ آنتوں کو بھی گلا ڈالتے، سمجھ گئے؟ وہ انہی چیزوں کو گلاتے ہیں جو مردہ ہو، ہضم ہونے لائق ہو، زندہ چیزوں کو نہیں گلاتے۔ ایک جواب اور دوسرا جواب اور جاندار سے زیادہ گلانے کی صلاحیت مٹی میں ہے، اور ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نقصان پہنچائے۔ جن کے جسم پاک کو مٹی نہیں گلا سکتی، مچھلی کی کیا مجال ہے کہ گلا دے۔ اور تیسرا جواب،
اللہ جل شانہ نے ان کو تاریکی میں رکھا، نہ کہ مچھلی کو ہضم کرنے کی اجازت دی، اور کائنات میں ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ 40 دن کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب کام ہو گیا ہے، اب یونس کو لے جا کر کنارے پہ اگل۔ وہ مچھلی نے لے جا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پہ اگل دیا۔ حضرت یونس آئے، اب اتنے دنوں آکسیجن سے، ہوا سے، دھوپ سے دور رہے تھے، آپ کے بدن کی کھال تھوڑی سی لیجی ٹائپ ہے، اب باہر نکلے، ناتواں ہو گئے تھے، تھوڑے کمزور ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کدو کی بیل اگا دیا، اس کے پتے آپ کے اوپر سایہ کرتے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں سے پھل عطا فرمایا۔ آپ نے وہ پھل کھایا، سائے میں خشک ہوئے، اس کے بعد اٹھے اور پھر اپنی بستی ہی کے طرف واپس گئے۔ اللہ کے جانب سے پیغام آیا کہ ابھی آپ کا کام پورا نہیں ہوا تھا، آپ بستی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اس لیے آپ کو واپس اسی بستی میں جانا ہے، آپ کو وہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے، اہل مدینہ نے درخواست کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے، لیکن چونکہ اللہ کی جانب سے ابھی آپ کو ہجرت کی اجازت نہیں، آپ مدینہ اس وقت نہیں جا سکتے تھے۔ اور پھر جو غریب مسلمان تھے، ان کو چھوڑ کر غریبوں کے غمخوار کیسے ہی اپنی جان بچا کر جا سکتے ہیں؟ جب تک کہ ان سارے غریبوں کا کام نہ کر لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے وعدہ تو ضرور فرما لیا، ان سے معاہدہ بھی ہوا، ان لوگوں نے معاہدے میں دستخط بھی کیے، اور حضور کے دست اقدس پہ بیعت بھی کیا، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں، دوسری بیعت، عقبہ کے پاس دوسری بیعت، یہ بیعت بھی کر لی گئی۔ لیکن ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو وہاں بھیجتا ہوں، پہلے ان کو وہاں پہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد عام مدینہ کے ہجرت کی اجازت آپ نے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ نے مکہ والوں کو جو پہلے آئے تھے واپس پھر حبشہ جانے کو حکم دیا، پھر مدینہ والوں سے معاہدہ ہو گیا تو لوگوں کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ مدینہ جانے کی اجازت دینے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا۔ ابو بکر صدیق سے اپنا ایک مشاہدہ بیان فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، وہ سبز رنگ کے حریر میں، حریر مطلب ریشم، ریشم میں عائشہ کی تصویر دیکھا، اور مجھے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آپ کی زوجیت میں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منظور، مگر جب ہم ہجرت کر جائیں گے، یعنی جب ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے، اس کے بعد ابھی نہیں، نکاح تو ابھی کر دیا، لیکن میں رخصت تب کروں گا عائشہ کو جب ہم ہجرت کریں گے، مت چھوٹی، یہی چھوٹی کا لفظ ان کے کتابوں میں آ گیا۔ بھائی لوگوں نے عمر کی بندی شروع کر دی، کوئی کہتا ہے 6 سال کی، کوئی کہتا ہے 9 سال کی، اس طرح کی باتیں لوگوں نے شروع کر دیا۔ کچھ باتیں مصلحت رہتی ہیں کہ نہیں کہنا رہا، بھائی لوگ کچھ سمجھتے ہے نہیں، زیادہ جانکار بننے کے چکر میں، وہ بھی جو آپ ابھی دوپہر میں مسئلہ پوچھ رہے تھے نا، وہ بھی زیادہ جانکار بننے کے چکر میں تھا، اور کچھ نہیں ہے اس میں، ہم نے سنا، اللہ رحم فرمائے، اسی نے تو زیادہ جانکاری نے تو ابلیس کو ڈبایا، نہیں زیادہ جانکاری کے چکر میں کئی لوگ کچھ کا کچھ بول جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی رہنمائی شامل حال نہ ہو تو علم آفت بھی بہت بڑی آفت ہے۔ علم رحمت ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو علم آفت بھی ہے، اللہ محفوظ۔ ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ میں، حضرت عائشہ اور آقا کا نکاح ہوا،
اس سال حضور نے مکہ مکرمہ میں ایک اور نکاح فرمایا. ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا, حضرت سودا سے نکاح فرمایا. سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سال 2 نکاح مکہ مکرمہ میں ہی ہوئے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے جو مسلمان تھے ان کو قبائل کی طرف بھیجنا شروع کیا, اپنے پیغاموں کو لے کر کے قبائل میں جاؤ, اسلام کی دعوت پہنچاؤ. لوگ جاتے, کہیں سے مثبت جواب ملتا, کہیں سے منفی جواب ملتا. صحابہ جو جاتے کہیں سے محرم آتے تھے, کہیں سے تکلیف اٹھا کر کے آتے تھے, اور جہاں کہیں بھی رسول اللہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے قریش پیچھا وہاں یہ لوگ اپنے سفیر بھی بھیجتے تھے. جس قبیلے میں حضور لوگ بھیجتے تھے اس قبیلے میں قریش بھی اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے, اور بھیج کر کے کہتے تھے دیکھو ہمارے مکہ ہی کا فرد ہے, قریش کا ہی فرد ہے. ابن نبوت کا دعویٰ کیا. یہ وہی زمانہ تھا, سمجھ گئے, اسی زمانے کی بات ہے جو ابو سفیان روم گئے تھے تجارت میں. شام کی تجارت میں گئے تھے. ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اور وہاں کے بادشاہ نے ابو سفیان سے حضور کے بارے میں پوچھا تھا. تو ابو سفیان چاہتے تھے بہت کچھ بتاؤں, لیکن کچھ زیادہ حضور کی زندگی کے بارے میں کوئی بری بات بتانے والی تھی نہیں. ابو سفیان چاہتے تھے بتاؤں, کیونکہ مخالفت میں تھے اس وقت. ہاں بس اتنا ہی بتایا کہ باپ نہیں ہے ان کے پیچھے. غریب لوگوں نے ان کی بات مانی ہے, بڑے لوگ ان کی بات نہیں مانتے, خاندانی لوگ نہیں مانتے, بس غریب لوگوں نے. تو کہا ان کے خاندان کیا حال ہے, بولی نہیں, خاندان میں تو شرافت ہے, شریف خاندان کی, قریش کے عظیم گھرانے سے وغیرہ وغیرہ. یہ سب بتایا ضرور, کچھ اور ملا نہیں. ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ بتاؤں, لیکن کیا بتاتا, حضور کے بارے میں کوئی برائی تھی ہی نہیں جس کو میں بتاتا. حد ایمان لائے ابو سفیان. بہرحال وہ وہی زمانہ تھا جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جگہ جگہ اپنے لوگوں کو بھیجتے. لوگ جاتے تھے, اور خود بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, چونکہ اب محاصرہ ختم ہو چکا تھا, بائیکاٹ ختم ہو چکا تھا, اور آقا باہر تشریف لا چکے تھے. لوگ جو وہاں محاصرے میں شعب ابی طالب میں محاصرے میں تھے وہ سب اپنے اپنے گھروں کو آ گئے تھے, اور واپس ان کی تجارتیں اور دکانیں ان کے کام شروع ہو چکے تھے. اور ان تجارتوں کو بہانہ بنا کر کے یہ حضرات جہاں جاتے تجارت کے بہانے جاتے اور کام اسلام کا کرتے. سمجھ گئے, اس سے ہم کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. جاؤ روزی کی تلاش میں, لیکن روزی دینے والے کو مت بھولو. اللہ کے دین کی بات ہی کرو. آج تو ہم لوگوں نے دکان پہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا, اپنی تجارت میں, اپنے کام دھندوں میں, اپنے گھروں میں, گھروں تک میں کیا ہے اللہ والا بولتے ہیں, نہیں بولتے. ہمارے بھاشا بدل گئی لوگوں کے اندر سے, بھاشا بدل گئی لوگوں کی. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ سوال ہوا, ایک فتویٰ بتا دیتا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند. کئی لوگ اپنی بھاشا میں ایک بات بولتے ہیں, اوپر والا ہے, بولتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی نے سوال کیا کہ اللہ پاک کو اوپر والا کہنا چاہیے. یہ عام بول چال میں, بھاشا میں, تجارتوں میں, خاص طور سے دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ لفظ بولتے ہیں نہ نہیں بولتے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ناجائز و حرام ہے. کیوں معلوم ہے؟ یہ لفظ جو ہے نا, یہ بولی خاص یو پی سے ہی چلی. اب غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں نا, معاملات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ جانے, ان کو ضد پہنچتی ہے, اب وہ اپنے جانکار کسی کو بتائیں. تو ان لوگوں نے ایک لفظ تلاشا اور مسلمانوں نے گھپ سے اپنا لیا, یہ سمجھے کہ اللہ کے بارے میں بول رہا ہے. وہ جب اللہ کا نام لینے میں شرماتے ہیں, ڈر محسوس کرتے ہیں, تو دوسرے نام سے کیوں کہیں گے یار. وہ جس کو کہتے ہیں نا, بند کرو بتاتا ہوں, کچھ چیزیں باہر نہیں جانے چاہیے. ان کے بائک تو چالو ہے, بند کر دیے, ہاں بند کرو. کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں. ان کے الگ میں 3 جگہ 3 کی حکومت ہے. ویشنو ہے, برہما ہے نا, مہیش ہے. اچھا
भूलोक का कोई अलग बहुत भगवान है, स्वर्ग लोक का अलग है। तो इन लोगों का एक जो था ना त्रिशंकु, उसमें भूलोक के भक्त से भगवान को खुशी है, तो सीधे सीधे अल्लाह बोलो ना भाई, अल्लाह जाने। सामने वाले को बुरा लगता है, भला लगता है, हमें उसके दिल की क्या मरम्मत करनी, हम तो अपने रब के साथ राजी रहे ना। हमको वो जुबान इस्तेमाल करनी है, वो अंदाज अपनाना है जिससे हमारा रब रसूल राजी हो। अब सामने वाला राजी होता है, नाराज होता है, किस किस को राजी करते फिरोगे? मियाँ चालू करो, एक अल्लाह को रसूल को राजी कर लो, सारी कायनात तुम्हारे कदमों में हाजिर लगाएगी। और अल्लाह रसूल को नाराज करके सारी कायनात को राजी करते फिरोगे, किसी को राजी नहीं कर पाओगे। 13,000 मिसालें तो हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। गरीब नवाज सरकार ने अल्लाह रसूल को राजी किया, सारी दुनिया उनके कदम चूमती है, भरोसा लेती है, नहीं लेती है ना। वो अगर इन्हीं को राजी करते, ले भैया राजा तेरे उठ बैठते हैं, ले भैया हम आसमान देते हैं, तुम राजा ये छोड़ देते तो नहीं होता क्या। अगर वो इन्हीं को राजी करने लग जाते, अल्लाह राजी होता क्या? अल्लाह ने उनको इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए हिंदुस्तान में भेजा था कि जाओ बताओ अब क्या होता है। ऐसे ही जितनी भी औलिया किराम हैं, लोगों ने क्या क्या जुल्म खत्म नहीं करे इनके साथ, मगर ये किसी को राजी करने के चक्कर में नहीं पड़े। और फिर हम लोग तो मसलक के आला हजरत वाले हैं ना, है कि नहीं है। नानपारा के नवाब ने आला हजरत की बात का रुपा लिखा। क्या रुपा लिखा? नवाब लोग उस वक्त अपनी तारीफ के बड़े खुगर होते थे, कोई इनकी तारीफ करे तो दौलतें लुटाते थे, बड़े खुश होते थे। माँ बदौलत की शाम में ये शेर कहा है आपने। तो आला हजरत के पास आला हजरत को कुछ अशार देखे थे, हजार बड़े कमाल के अशार हैं। तो नानपारा के है, नवाब ने सरकार आला हजरत की बारगाह में रुपा लिखा, खत लिखा कि एक कसीदा मेरी शान कभी हो जाए, मेरे बारे में एक कसीदा हो जाए। आला हजरत सरकार ने उसके जवाब में लिखा, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीब, मेरा दीन पारा लिखा नानपारा के नवाब ने कि आप मेरा कसीदा लिखो। सरकार आला हज़रत ने अपने आका का कसीदा लिखा। हाँ, तो हमारा मिजाज ये होना चाहिए कि हम अल्लाह रसूल को राज़ी करें, दुनिया जाए जहन्नम में। हाँ, ये मिजाज होना चाहिए। आप दुनिया को राज़ी करने लग जाओगे, किसी को भी राज़ी नहीं कर पाओगे। और ये दुनिया मियाँ, आज तक दुनिया में कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं हुआ है जो पूरी दुनिया को राज़ी कर सकती हो, कर ही नहीं सकती, ये नामुमकिन बात है। और अल्लाह रसूल की रज़ा का जो मामला है ना, वो इतना आसान है कि वो पल की बात में ज़र्रा में राज़ी हो जाता है, थोड़ी बात में राज़ी हो जाता है। और जब वो राज़ी हो जाता है ना, फिर सारी दुनिया को आपके कदमों में झुका देता है। अल्लाह जिससे राज़ी हो जाता है ना, सारी दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। वो किसी से नहीं डरता, फिर उसको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए अल्लाह रसूल को राज़ी करने की फिक्र कीजिए, दुनिया को नहीं। बात उधर दूसरे ये सबक की बात बीच में आई थी तो अर्ज कर दिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमानों को जो हिजरत करके मदीना जा सकते थे, उनको इजाज़त दे दिया कि अब आप लोग जा जा के मदीना में बसें। ये हजरात मदीना जा जा के बसे। अब जब मदीना जाने लगे तो ये लोग पीछा करने लगे। बस ये था कि छुप छुपा करके जाओ, छुप छुपा करके जाओ। सुहैब रूमी को पहले आज़ाद कर दिया गया था। जब वो आज़ाद हो गए तो थोड़ी सी बहुत तिजारत कर लिया करते थे, और तिजारत से थोड़ा सा माल भी उन्होंने बना लिया था। वो समझे कि अब इजाज़त मिल गई है तो अपना समेटूं और मदीना मुनव्वरा चला जाऊं। अगर रास्ते में इनको पकड़ लिया गया, इनका सारा माल छीन लिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को मदीना मक्का मुकर्रमा से निकलने की इजाज़त हुजूर की जानिब से तो मिल गई, लेकिन कुरैश ने इजाज़त नहीं दी। वो समझ रहे थे कि ये जहाँ कहीं जाएंगे अपना मरकज़ बना लेंगे, अपना एक ठिकाना बना लेंगे और फिर उस ठिकाने के हिसाब से
ہمارے اوپر آج نہیں تو کل خطرہ لے آئیں گے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک بھی آدمی یہاں سے نہ نکل پائیں، کیونکہ وہ پہلے حبشہ جا کے وہاں پہ ڈیرا جما چکے تھے. اب اگر مدینہ بھی چلے جائیں یا کہیں اور جائیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے تو قریش پہرا دیتے رہتے تھے، روکنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. کافی حضرات کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ حضور کی شہزادی سیدہ رقیہ کے ساتھ بھی بڑے ظلم جبر کا معاملہ ہوا. آپ جب ہجرت کر رہی تھی نا، آپ کو آپ کے اونٹنی کے اوپر سے گھسیٹ کر گرا دیا گیا. آپ کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ شہید ہو گیا. مگر اس کے بعد بھی وہ ہجرت نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا. اجازت مل گئی رسول اللہ کی جانب سے، مل گئی. مدینہ چلے جانا ہے تو چلے جانا ہے. راستے میں یہ لوگ کیے مدینہ والوں سے. اب ان لوگوں نے خطب کی دعوت شروع کیا. اوس اور خزرج میں سے جو سرداران تھے، اچھے لوگ تھے، وہ ایمان لا چکے تھے. اس لیے تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ آ جائیں مدینہ. اب وہاں کے اب اس زمانے میں مدینے میں ایک اور بڑا عظیم واقعہ ہونے والا تھا جو مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے رک گیا. ہاں، ابی بن سلول، یہ نام یاد ہے آپ کو؟ یہ مدینے کا سربر آوردہ شخص تھا، دولت مند. اوس اور خزرج نے مل کے ایک پلان کیا تھا، اسی زمانے کی بات ہے. پلان کیا تھا یار ہر قوم کا سردار و بادشاہ ہوتا ہے، ہم بھی اپنا ایک بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم بھی اپنی فوج بناتے ہیں، اپنا محل بناتے ہیں، ہم بھی علاقے فتح کریں گے. لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی بنو قریظہ کے یہودی چڑھ جاتے ہیں، کبھی بنو نذیر کے یہودی چڑھ جاتے ہیں، تو ہمارا بھی بادشاہ ہوگا. ان لوگوں نے طے کیا اور طے کر کے بادشاہ کون ہوگا تو کس کو چنے ان لوگوں نے؟ ابی بن سلول. سمجھ گئے؟ اب اس درمیان میں اوس اور خزرج کے لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہونے لگے. مصعب بن عمیر پہنچ گئے، مسلمان ہونے لگے تو اس کی بادشاہی ادھر ہی رہ گئی. یہ جو بادشاہ بننے والا تھا بنتے بنتے رہ گیا. سمجھ گئے؟ تو اس نے کیا چالاکی کی؟ ظاہری طور پر ابھی اپنی قوم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کو امید تھی کہ قوم کے لوگ مجھے آج نہیں تو کل بادشاہ بنائیں گے. اب اگر قوم کے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دے تو بادشاہ کون بنائے گا؟ اچھا، ساتھ دے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ قوم کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے. یہ مخمصے کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا. کیا کروں، ادھر کنواں ادھر کھائی والی بات آ گئی. آخر اس نے ایک راستہ نکالا. سمجھ گئے؟ بتاؤں، آج بھی کچھ لوگ ایسے راستے نکالتے ہیں، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. ہمارے عام بھاشا میں اردو وغیرہ میں بولتے ہیں الا الذین الا الذین، نہ ان کے طرف نہ ان کے طرف، وہ دونوں کی طرف بولتے نہیں. آج بھی کئی لوگ مل چلو واسطے ہے کلی ہے نا، تم بھی اپنے تم بھی اپنے آؤ، تم کو بھی دعوت ہے تم کو بھی دعوت ہے، میں تمہارے یہاں بھی حاضر تمہارے یہاں بھی حاضر ہے نا. سانپ سے بھی دوستی، میڈک سے بھی دوستی. مظلوم سے ہمدردیاں، ظالم سے رہو رسم. عزیز بکروی نے ایک شعر کہا ہے، مظلوم سے ہمدردیاں، ظالم سے رہو رسم، اے چارہ کرے غم تو ادھر ہے کہ ادھر ہے. یہ ابی بن سلول، اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اگر میں کروں میں نہیں ہوتا، یہ تو میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو مجھے بادشاہ کون بنائے گا. اور اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو رسول اللہ کو قبول کرنے نہ پڑے گا، تو پھر تو میں غلام بن جاؤں گا، بادشاہ کہاں. اس نے راستہ نکالا کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنا اور باطنی طور پر یہودیوں کے ساتھ اور مکہ کے کافروں کے ساتھ خط و کتابت کرتا رہا. اب مدینے میں جو کچھ ہوتا یہ مکہ کے کافروں کو پاس لکھ کے بھیجتے. یہاں جو کچھ مسلمان کرتے تھے وہ پورا یہودیوں کو بتاتے تھے. اب یہود بھی الگ چوکس ہو رہے تھے، مکہ کے مسلمان، مکہ کے مشرکین الگ چوکس ہو رہے تھے. اب مسلمان اضطراب فکر میں تھے کہ آخر وہاں جو مسلمان کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کی خبر ہم کو بعد میں پہنچتی ہے، مشرکین کو پہلے پہنچ جاتی ہے.
یہ ہوتا کیسے؟ یہ جو منافق تھا نا، بھیتر گھاتی جس کو بولتے ہیں، یہ ہمیشہ خطرناک ہوئے ہیں. بھیتر گھاتی یہ منافق خطرناک ہوتے ہیں. کسی بھی سماج میں اگر منافق جنم لے لے، سمجھو سماج کا بنٹا ڈھار ہونا ضروری ہے. منافق کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ابی بن سلول نے یہ حرکتیں شروع کی، اہل مکہ نے ان سے رابطے بنائے اور اہل مکہ کے ذریعہ وہاں باتیں پہنچاتی، وہاں کی باتیں یہاں پہنچتی. اب طرح طرح کے بوندر چھوڑنے لگ گئے، جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑانا شروع کیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح سے مکہ مکرمہ سے جو غریب صحابہ تھے ان کو ایک ایک کر کے نکالنے کی کوشش کرتے رہے کہ نکلو اور مدینہ پہنچو، نکلو اور مدینہ پہنچو. خط بھیجا حبشہ، اور وہاں پہ جو مسلمان چلے گئے تھے ان کو حکم فرمایا کہ اب ہجرت کر کے تم لوگ بھی مدینہ آ جاؤ. وہ حبشہ سے بھی وہ حضرات مدینہ منورہ آ گئے. کچھ حضرات رہ گئے جن کی تجارتوں کا کچھ معاملات باقی تھی، باقی کے حضرات ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ منورہ آ گئے. مکہ کے لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. بہت تھوڑے سے مسلمان رہ گئے. جب مکہ کے کفار نے دیکھا کہ اب ایک نے ایک دن محمد بھی چلے جائیں گے، اب ان کا تو ایک ہو رہا ہے، جمع جمع ہو رہا ہے، اب آخری فیصلہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے دارالندوا میں ایک اجتماع کیا. دارالندوا میں کیا کیا؟ دارالندوا معلوم ہے نا، ہندوستان میں بھی ہے. دارالندوا میں جمع ہوئے سرداران قریش کے آج سرکار کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک حتمی فیصلہ کر لینا ہے. جب وہ سرداران جمع ہو رہے تھے تو وہاں ایک شخص انتہائی سفید بالوں والا بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، بیدی عصا الخیل، ٹیڑھی عصا اس کے ہاتھ میں، ٹیڑھی لکڑی اس کے ہاتھ میں، کمر جھکی ہوئی، سفید داڑھی والا، اٹھا ہوا پجامے والا. یہ بھی علامت موجود ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، اسی ندوہ میں لکھا ہوا، ندوہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اسی ندوہ سے نکلی ہوئی ہے. منشورات کہاں سے نکلی ہے؟ ندوہ سے، اسی میں لکھا ہے. کیا کمال ہے، اللہ بھی اپنے دین کے لیے کیسے کیسے راستے نکالتا ہے کہ ندوہ والوں نے ندوہ کے خلاف بات خود لکھا. اچھا وہ بھی آیا دروازے کے پاس، بھئی میں نے سنا ہے کہ تم لوگ محمد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو. لوگوں نے کہا ہاں، مگر تم کون؟ قال انا شیخ النجد. کیا کہا؟ میں شیخ نجد. ہم شیخ نجدی سے یوں نہیں جلتے، یہ ہمارے آقا کا شروعاتی دشمن ہے. شیخ نجد نے کہا، اور یہ لفظ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ منشورات پڑھیے، ندوۃ العلماء سے چھپا ہوا، اس میں صاف یہی لفظ لکھا ہے. وہ ابلیس تھا. ابلیس ایک نجدی بڈھے کی شکل میں، جس کا اٹنگا پجامہ تھا، لمبی داڑھی تھی، انتہائی سفید داڑھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، ٹیڑھی داڑھی تھی اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ محمد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، مجھے بھی ان نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میرے قبیلوں کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نیک مشورے میں تمہارا ساتھ دوں. اچھا، انہوں نے کہا تم بھی مخالفین میں سے ہو، آ جاؤ. بٹھا لیا اس کے بھی مشورے میں. ایک نے مشورہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مکان میں بند کر دو، کھانا پانی دانا کچھ بھی مت جانے دو، بھوک پیاس سے آخر ختم ہو جائے گی. اس نے جانے نہیں، یہ غلط مشورہ ہے. شیخ نجدی نے مشورہ فوراً کاٹ دیا. بولے یہ غلط مشورہ ہے. بولے ایسا کیا غلط ہے؟ بولے اس کے ماننے والوں کو تم نہیں جانتے کتنا دل سے چاہتے ہیں، ان کے لیے بھوکے رہ سکتے ہیں، ان کے لیے مر سکتے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، وہ تو مکان توڑ کے ان کو نکال لیں گے. نہیں، غلط مشورہ، کوئی اور مشورہ دیا. پھر ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی سواری پہ سوار کر کے اپنے شہر سے باہر نکال کر کے روانہ کر دو. پھر وہ جہاں کہیں جائیں ہم ان سے نجات پا لیں گے، ہمارا شہر گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. وہ جہاں کہیں جائیں گے ہم سے کیا مطلب ہوگا. پھر شیخ نجدی بولا نہیں، یہ بھی مشورہ غلط ہے. بولے اس میں کیا غلطی ہے؟ بولے تم نہیں جانتے ہو کتنا میٹھا کلام پڑھتے ہیں،
तुम नहीं जानते उनकी जुबान कितनी मीठी है, तुम नहीं जानते उनकी खूबसूरती पे लोग कुर्बान होते हैं। वो जिस शहर में जाएंगे अपनी बात मनवा लेंगे, फौज इकट्ठी करेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, फिर तुम्हारा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बोले तो फिर कोई और मशवरा? तब जाकर के अबू जहल ने मलऊन ने एक मशवरा दिया। मलऊन अबू जहल ने कहा कि ये ऐसा करते हैं, कुरैश के सारे कबीलों के जवान मिलते हैं और सब मिलकर एक बार ही उनके घर पे हमला करते हैं, हमला करके उनको मार डालते हैं। अब उसके बाद अकेले बनु हाशिम पूरे 9 कबीलों से लड़ तो सकते नहीं, तो नाचार को दियत लेने पे राजी हो जाएंगे, हम सब मिलकर के उनकी दियत अदा कर देंगे, बस मामला ख़त्म हो जाएगा, हम सुकून से हो जाएंगे, बला ख़त्म, फितना ख़त्म। जब ये मशवरा उस मलऊन ने दिया ना, तो ये शेख नजदी उठा और अबू जहल की पीठ थपथपाई और उसके जुबान से लफ्ज़ निकले, हाँ ये मशवरा, तू बहादुर आदमी, ये मशवरा ठीक है, माअज़ल्लाह। और इसी मशवरे पे अमल करने के लिए हर कबीले के जवानों के हाथ में हथियार दिया गया, तैयारी की गई कि आज रात में हजरत के ऊपर हमला किया जाए। हजरत के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ हुजूर के घर के बाहर आकर के जमा हुए। और इस बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि हिजरत सब करते जा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक ने 2 मरतबा 3 मरतबा हुजूर से हिजरत करने की इजाज़त मांगी थी। सरकार ने इरशाद फरमाया था, अबू बकर तुम मेरे साथ हिजरत करोगे। जिस दिन से हुजूर ने यह फरमाया था ना कि अबू बकर तुम मेरे साथ हिजरत करोगे, उस दिन से अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊँटों को खिला पिला के तैयार करके रखना शुरू किया और हर रात को रात भर दरवाजे के पास खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब पता नहीं हमारे आका का हुक्म आ जाए, चलना पड़ जाए। ये 7वां महीना था जब अबू बकर रात के वक्त में हुए, 7वां महीना था। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को लिटाया कि अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ दो, लोगों की जो अमानतें हैं, ये चीज़ फलां की है, ये फलां की है, ये फलां की है, लोगों की अमानतें वापस करके तुम मेरे पास आ जाना, तुम भी मदीना आ जाना। हज़रत अली को अपनी लोगों की अमानतें सुपुर्द करके अपनी चादर उड़ा करके आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हीं के बीच में से निकले। वो काफिर खड़े थे, आपने यासीन शरीफ की तिलावत की, सुभान अल्लाह, है ना, मुट्ठी भर कंकड़ी या पत्थरी या मिट्टी उनके सरों पे डाले, वो खड़े के खड़े मबहूत रह गए, किसी को पता ही नहीं चला। हमारे आका उन्हीं के बीच में से निकल करके चले गए। सीधे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर आवाज़ लगाई। इब्न अबी क़हाफ़ा पहली आवाज़ में अबू बकर ने दरवाज़ा खोल दिया, या रसूलल्लाह हाज़िर हूँ। इरशाद फरमाया, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब से आपने मुझे फरमाया कि मैं तेरे साथ हिजरत करूंगा, तब से मेरी पीठ ने बिस्तर नहीं देखा, मैं तब से ही इंतजार कर रहा हूँ। ये 7वां महीना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी निकलो, अब हमको चलना है। फरमाया, अभी सवारी निकालना और इस तरह से निकलना, ये पीछा करेंगे और पकड़ लेंगे, अभी मुनासिब नहीं, अभी हमको कहीं पनाह गुज़ी होना पड़ेगा। ये मशवरा सिद्दीक़ अकबर का था। अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर ने फरमाया, चलो चले। ये दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर से थोड़ा सा माल मता जो ले सके अपने कपड़ों में छुपा कर वो लिए और चले, उल्टा चले। एक आदमी अब्दुल्ला बिन उरीक़, इसको पहले से रास्ता बताने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ ने तय कर रखा कि हमको आम शाहराह, आम रास्ता छोड़कर बियाबानों से अलग अंदाज से होकर के मदीना लेके जाना है। इससे पहले से इससे बातचीत हो चुकी थी। अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको तभी से उजरत दे के रख रखा था। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मक्का मुकर्रमा से निकले। जाना किधर था? उत्तर तरफ, लेकिन हुजूर गए किस तरफ को? दक्षिण तरफ। मदीना जाना था, लेकिन मदीना के उल्टे सिमत मक्का मुकर्रमा से निकले।
جو حضرات حج و عمرہ سے فارغ ہوئے ہیں ان کو اگر یہ سعادت نصیب ہوئی ہو غار ثور کی زیارت کرے ہوں گے. غار ثور ہی وہ غار ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے قیام فرمایا. جب اندر جانے لگے ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے سوراخ ہیں, ناگہاں کوئی جانور نکل کر کے حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے. صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ کے تمام سوراخوں کو بند کیا. چادر ختم ہو گئی, سوراخ باقی رہ گیا. آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا یا ایڑی اس میں ٹھوس دیا. وہ تمام سوراخ کر رکھا تھا ایک پرانے زمانے کے سانپ نے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی زمانے میں اس طرف سے گزرے تھے تو وہاں پہ قیام فرما کر اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ آخری نبی پیغمبر آخری زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائیں گے تو کس غار میں ٹھہرے. سبحان اللہ. ہیں لوگ ہمارے نبی کے علم کے اوپر سوال کرتے ہیں, یار ذرا 2000 سال 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم تو دیکھو. 3000 سال پہلے اپنے امتیوں کو حضور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہجرت فرمائیں گے تو کس غار میں قیام فرمائیں گے. سانپ وہاں موجود تھا, وہ سن رہا تھا. 3000 سال سے وہ سانپ اسی علاقے میں رہتا تھا کہ جب کبھی آخری نبی ادھر سے گزریں گے میں ان کی زیارت کروں گا. اب جب حضور کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, زیارت کرنا آنا چاہتا ہے تو تمام سوراخ کدھر سے نکلی. جس سوراخ کا ڈانٹا تھوڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا, سمجھا کہ ادھر سے نکلا جا سکتا ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کا انگوٹھا تھا. پہلے تو اس نے آپ کے انگوٹھے پہ سر مارا, ابوبکر نے پیر ہٹایا نہیں, پھر اس نے کاٹا. ٹسا, سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا زہر اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ہمارے آقا اندر تشریف لے گئے, ابوبکر صدیق کے زانو پہ سر رکھ کے آرام فرمایا. اب ابوبکر پیر اس کے پیچھے ہوئے ہیں, سانپ آپ کو ڈس رہا ہے, زہر کی سختی کی وجہ سے, تکلیف درد کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور کے چہرے مبارک پہ آنسو گرے, چشمان مبارک کھلی. ارشاد فرمایا, ابوبکر کیوں رہ رہے ہیں؟ ماں یبکی کا یا بابا, ابوبکر تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ, اس سوراخ میں کچھ ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے ہٹا دو, یہ موسیٰ کا بشارت والا سانپ ہے. انگلی ہٹایا, سانپ نکلا. سرکار کے چاروں طرف گھوم گھوم کے سرکار کی زیارت کی. سبحان اللہ. واپس اپنے سوراخ میں چلا. اور ادھر کفار تلاش میں نکلے. مکڑیوں نے اس غار کے دہانے پہ جالے تان دی. جنگلی کبوتروں نے غار کے دروازے پہ انڈے دے دیے. کفار تلاش میں اول مدینہ کی طرف گئے, بعد میں اس طرف کو آئے, اس غار کے دروازے تک, اس کے منہ تک آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے راشا طاری ہو گیا. آپ کو خطرہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کفار جو اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں, کہیں اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو ہم کو دیکھ لیں, کیونکہ نیچے تو یہ حضرات تھے. اس وقت ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا, لا تخف ان اللہ معنا, ڈرو نہیں ابوبکر, اللہ ہمارے ساتھ. سنیے اعلیٰ حضرت سرکار اس واقعے کو اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی اس واقعے کو ملا کر بیان فرماتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں, ایک وقت تھا جب 6 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پیچھے پڑا. آپ کے اصحاب آپ کے پاس اپنے ڈر کی کیفیت کو بیان کیے تو موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے وہاں پہ فرمایا تھا, ان رب معی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راہ دے دے گا. کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے, راہ دے دے گا, ہم بچ جائیں گے. اور یہاں جب صدیق اکبر کو گھبراہٹ ہوئی
تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صرف میرے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ بھی اللہ۔ ہمارے آقا نے اپنے ساتھ کے ساتھ اپنی امت کا بھی ساتھ بھی آدمی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تخف ان اللہ معنا، ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ واقعی میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان حق ہوا ہے نا۔ وہ کفار چاروں طرف ڈھونڈے، ادھر ادھر، کسی نے کہا اس غار میں تو نہیں، کہا کہ نہیں، اس غار میں تو محمد کی پیدائش سے پہلے بھی کوئی نہیں گیا ہوگا، تم دیکھتے نہیں جالے پڑے ہوئے ہیں، کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، بھلا اس میں کوئی جاتا تو انڈے پھوٹ نہ جاتے، جالے ٹوٹ نہ جاتے، مگر ان کو کیا پتا کہ جس رسول کا یہ اپنے گھر والے ہو کر انکار کر رہے تھے، کبوتر اس رسول کا کلمہ پڑھتا تھی، اس رسول کا کلمہ پڑھتی تھی، کائنات کی ہر چیز اس کو رسول خدا مانتی تھی، ہر ایک ان کا ساتھ دینا اپنی خوش بختی تصور کرتے تھے۔ قریش جس رسول کا انکار کر رہے تھے، اس رسول کو تسلیم کرنا کائنات کی ہر چیز نے اپنا فرض اولین سمجھ رکھا تھا، سب نے ساتھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دنوں تک اسی غار میں تشریف فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اچھا اس وقت تو ڈھونڈ کر چلے گئے، نکل کے چل پڑتے، لیکن نہیں، آقا 3 دنوں تک وہاں میں قیام فرمائے، مصلحتیں تھیں۔ اچھا ان 3 دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر کی ماں، زبیر ابن العوام کی بیوی، ہمارے آقا کی سالی، وہ کھانا لے کے آتی تھی۔ آپ کے نوکر کو کہہ دیا گیا تھا، ابو بکر صدیق کی بکریاں چرانے والا نوکر ادھر بکریاں چراتے ہوئے آتا تھا، بکریوں کو پکڑ کے دودھ دوہ لیتے تھے۔ 3 دنوں تک وہیں قیام کیے۔ تیسرے دن عبداللہ بن ابی رات کے وقت اونٹ دونوں تیار لے کے آیا، جو زیادہ راہ سامان لے کے آئے تھے لے جانے کے لیے، راستے میں کھانے کے لیے، اس کو باندھ کر کے یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی اونٹ پہ سامان رہ جائے اور لوگوں کو الگ الگ ہونا پڑ جائے، کہیں دشمن پیچھا کرے تو ہر اونٹ پہ کھانے پینے کا سامان الگ الگ باندھ دے۔ اب الگ الگ باندھتے کہاں سے؟ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر کے دوپٹے کو پھاڑ کر، سمجھ گئے، 2 حصوں میں کر کے دونوں کے لیے چوارے الگ الگ باندھے گئے۔ ہمارے آقا نے حضرت اسماء کو ذات النطاقتین کا خطاب دیا۔ دوپٹے کو پھاڑ کر کے چوارے باندھے گئے تھے، اس لیے ان کو ذات النطاقتین کا خطاب دیا، اور وہاں سے ہمارے آقا عبداللہ بن ابی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مگر یہ روانہ ہونا بھی اہل مکہ کی سازشوں سے بچنے کا سبب نہیں بن سکا۔ ان میں سے کچھ لوگ چونکہ اعلان کر دیے تھے، جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا یا پتہ بتائے گا، ان کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب لالچ بڑی چیز ہوتی ہے نا، انعام کی لالچ میں کچھ بھائی جان لوگ کہاں کہاں کا ٹکٹ بھی کٹوا لیتے ہیں۔ حاجی صاحب، مجھے معلوم ہوا تھا جب میں رام نگر میں تھا، تو بھائی جان لوگ انعام کے لالچ میں کہاں کہاں کا ٹکٹ کٹوا لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کفر میں چلے گئے، اب انعام مل کے بھی کیا ہوگا۔ ہاں بھائی لوگ لالچ مت پالو رے بھائی، اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ، اللہ کو جو نوازنا ہوگا، جو آپ کے حالات کو مناسب ہوگا، وہ کبھی نواز دے گا۔ ہاں لالچ کر کے ادھر ادھر کے ٹکٹ مت کٹواؤ۔ بھائی لوگ کہاں کہاں سے ٹکٹ کٹوا لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہاں بچے رہو بھائی۔ اب وہاں 100 اونٹوں کی لالچ، کئی دگگج نکلے تلاش میں، ہے نا۔ سراقہ بن مالک، آپ نے حضور کو دیکھا، اپنا گھوڑا دوڑا کر کے چاہا کہ پکڑ لیں، مگر جیسے یہ بری نیت کرتا، گھوڑے کی اگلی ٹانگ ریگستان میں دھس جاتا، وہ منہ کے بل گرتا، توبہ کرتا، گھوڑے کو نکالتا، سوچتا کہ نہیں اپنی جیسے گھوڑا نکل آتا نا، پھر لانا، پھر 100 پھر اٹھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا اور پھر حضور کی طرف دوڑنا۔
اور جب پھر دوڑ لگاتا پھر گھوڑے کی پاؤں دھس جاتی، پھر گرتا، 3 مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گرا۔ لالچ بڑی چیز ہوتی ہے۔ آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بہت لالچی آدمی ہے اور یہ بہت تیز رفتار گھڑ سوار بھی ہے، ابھی تو یہ گرا مگر ظاہر ہے یہ پکڑ لے، کہیں اس نے تیر چلایا آپ کو زخمی کر ڈالے، یا اس نے واپس جا کر کے اہل مکہ کو بتا دیا تو پوری فوج آ جائے۔ سرکار نے فرمایا اب وہ چوٹ کھا چکا ہے، اس کو آنے دو۔ آیا سراقہ بن مالک، یاد رکھیے گا نام، تاریخ کبھی بیان کروں گا، حضرت عمر کے زمانے کی بات آئے گی اسی سراقہ کی بات۔ سراقہ بن مالک بن جوشم ان کا نام تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر آنے دے، وہ آیا، سرکار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، 100 اونٹوں کی لالچ کر رہا ہے، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا فارس کے کنگن دیکھ۔ سبحان اللہ۔ اول تو 3 مرتبہ چوٹ کھا چکا تھا، حضور کی رسالت پر یقین آ چکا، اور پھر سرکار نے فرمایا کسرا فارس کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ لفظ سرکار نے ارشاد فرمایا، ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، سراقہ تھے، اور سراقہ کو کسرا فارس کے کنگن پہنا کے گھمایا کس نے؟ حضرت عمر نے۔ لوگ ابو بکر عمر کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ الگ الگ جسم ضرور تھے، جان سب کی ایک تھی، یہ کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ تھے۔ جب یہ بات بشارتیں دی، سراقہ ایمان لائے، سبحان اللہ، واپس مکہ گئے۔ اہل مکہ نے بہت کوشش کیا کہ معلوم کرنے کے لیے دیکھا، کس نے دیکھا، کون دیکھا، نہیں بتایا۔ اب ان کو 100 اونٹوں کی لالچ نہیں تھی، کیونکہ 3 مرتبہ چوٹ کھا چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ ریگستان میں گھوڑے کے پاؤں دھستے نہیں ہیں، یہ اگر سچے نہ ہوتے تو گھوڑے کا پاؤں نہ دبتے۔ 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دبا، 1 مرتبہ اتفاق مانا جا سکتا ہے، دوسرے مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ اتفاق۔ اور پھر رسول اللہ نے کاندھے کی جو ہاتھ رکھا تھا نا، اور پھر سرکار کا جو چہرے مبارک، اور پھر سرکار کی جو تلاوتیں ہوتی تھی نا، اور سرکار اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم بشارت دی تھی نا، کہ میں کسرا فارس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، 100 اونٹوں کی کیا بساط ہے، بادشاہ کسرا کے کنگن کیا، بس ان کو یقین آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے تھے، ادھر مدینہ منورہ کا حال یہ تھا، اہل مدینہ روز صبح، چونکہ سرکار کے آنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، ہر دن صبح آتے، مکے کی راہ تکتے، جب دھوپ تیز ہو جاتی یہ حضرات مایوس ہو کر واپس جاتے، مگر ایک امید رہتی کہ آج نہیں پہنچے تو کل انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ ایک وقت آیا جب قبا کی بستی کی طرف سے لوگوں کی صدائیں بلند ہوئی، 2 سوار نظر آ رہے ہیں، سب نے دیکھنا شروع کیا، یوں نظر نہیں آ رہے تھے، لوگ پیڑوں کے اوپر چڑھ کے دور تک دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ آفتاب رسالت، آفتاب نبوت مدینہ منورہ میں طلوع ہونے آ رہے ہیں، مدینہ میں سرکار جلوہ فرما ہونے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کے قریب، وہ قبا کی بستی جو حج عمرہ کر کے فارغ ہوئے چکے ہیں نا، وہ جانتے ہیں اس وقت جو مدینہ منورہ خاص مسجد نبی شریف ہے، وہاں اور قبا میں کتنا فاصلہ ہے۔ قبا میں سب سے پہلے سرکار داخل ہوئے، اور سب سے پہلے اسلام کی پہلی مسجد قبا میں ہی تعمیر فرمائی، مسجد قبا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر کبھی جانا نصیب ہو نا، اللہ پہنچائے، تو مسجد قبا میں بھی حاضری ضرور لگانی چاہیے، بہت پیاری مسجد ہے، سرکار کے ہاتھ کی بنائی پہلی مسجد ہے، مسلمانوں کے ہاتھ کی پہلی مسجد ہے مسجد قبا۔ اگرچہ بار بار تعمیر ہو کے اب نئی جدید تعمیرات ہے، لیکن بنیاد تو وہی ہے نا جو سرکار نے رکھی۔ جانا نصیب بھائی صاحب، لوگ آپ لوگ تو جا کے آ گئے، ہم لوگوں کے لیے دعا کرے نہیں کرے؟ کر دینا چاہیے، آپ کو دعا کرنے میں کیا جاتا ہے، فری میں تو ہے، دعا ہی تو فری چیز ہے، باقی تو سب چیز کے لیے پیسہ لگتا ہے نا، دعا ہی فری میں ملتی ہے، وہ تو کر دینا چاہیے اپنے سنی بھائیوں کے لیے۔
اب آپ لوگ جائیں گے کوئی تو کریں گے میرے لیے انشاءاللہ. ہاں؟ اللہ آپ سب کو پہنچائے. قبا پہنچے. قبا ہی وہ بستی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاندانی پشتینی مکان تھا، جس مکان میں طب اول حمیری نے مکان تعمیر کیا تھا. وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے. طب اول حمیری نے حضور کے لیے ایک مکان اس وقت سے 600 سال پہلے تعمیر کروایا. اس مکان میں سرکار تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے بیان کریں گے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وقت زیادہ